بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے نماز عید کو ادا کرنے کا طریقہ کار پر بات کرنا چاہوں گا۔ نماز عید کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز عید ادا کی جائے گی، یعنی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کی نیت کیا آئے گی کہ نیت کے اندر یہ چیز آپ ذکر کر لیں کہ باقی نیت تو وہی ہوگی جو عام باقی نمازوں کی طرح ہے۔ اس کے اندر مخصوص نیت کا جو اضافہ آئے گا، ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، کیوں عید الفطر ابھی آ رہی ہے تو اس کی نسبت کے ساتھ اگر عید الاضحیٰ آئے گی تو اس موقع پر نیت کرنی ہے تو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ وہ کہہ دیں۔ پھر 7-6 تکبیرات زائدہ کے الفاظ کا یہ اضافہ کر لیں آپ اپنی نیت کے اندر۔ نیت زبان سے کرنا لازم اور ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ارادہ کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگر دل کے ارادے کے اوپر یکسوئی آپ کو حاصل نہیں ہو رہی تو ایسی صورت کے اندر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اطمینان قلب کی خاطر آپ زبان کے ساتھ بھی الفاظ کا استعمال فرما سکتے ہیں۔ اب نماز عید کے اندر باقی نمازوں کی نسبت سے کے مقابلے کے اندر 6 تکبیرات اس کے اندر زائد کہی جاتی ہیں، یعنی شروع کے اندر جس طرح ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ ایک تکبیر آ گئی۔ اس طرح نماز عید کے اندر 6 تکبیرات عام نمازوں سے ہٹ کے زائد کہی جائیں گی۔ اب 6 تکبیرات کو جو زائد کہی جاتی ہیں اس کی کیا ترتیب ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت کے اندر زائد کہی جاتی ہیں، یعنی اضافی 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 اضافی تکبیرات دوسری رکعت کے اندر۔ اس طرح ٹوٹل تعداد 6 بن جاتی ہے۔ اب پہلی رکعت کے اندر کس موقع پر 3 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جب نیت باندھتے ہیں، امام کے پیچھے امام تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، نماز کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جس وقت ہم نے سورۃ فاتحہ کو امام نے قرات شروع کرنی ہے، اس سے پہلے 3 اضافی تکبیرات کہے گا۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس کے درمیان کے اندر امام 3 اضافی تکبیرات کہے گا، ساتھ میں مقتدیوں نے بھی 3 اضافی تکبیرات کہنی ہے۔ اب یہ 3 تکبیرات کہنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے لیے آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے سیدھا ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر کے ساتھ، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اٹھا کر آپ نے نیچے سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب امام اضافی تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو ہاتھوں کو اٹھا کر اب نیچے بالکل نہیں لٹکانا چھوڑنا، بلکہ آپ نے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، کیوں اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی قرات اب امام کرے گا۔ اب اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد امام کسی اضافی سورت کو ملائے گا یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد امام رکوع میں جائے گا تو رکوع سے اٹھے گا، پھر امام سجدے کے اندر جائے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا، اب پہلی رکعت کے اندر تو سورۃ فاتحہ سے پہلے اور ثنا کے بعد 3 اضافی تکبیرات امام نے بھی اور مقتدیوں نے کہی تھی۔ اب دوسری رکعت کے اندر اب سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائی جائے گی یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے عام باقی نمازوں کے اندر، لیکن نماز عید کے اندر دوسری رکعت کے اندر جب سورۃ فاتحہ کے بعد والی قرات مکمل کر لی،
اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کے اندر جانے کی ہوگی۔ اس موقع پر ٹوٹل 4 تکبیرات کہی جائیں گی، 3 اضافی تکبیرات اور 1 تکبیر رکوع میں جانے کی۔ اب جو 3 اضافی تکبیرات ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر نیچے لٹکا دینا ہے، پھر دوسری تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے نیچے لٹکانا ہے، تیسری تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے نیچے لٹکا لینا ہے۔ اب یہاں پر ہاتھ کو کیوں نہیں باندھنا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ قرات کا نہیں بلکہ رکوع میں جانے کا ہے، تو اس لیے ہاتھوں کو نیچے لٹکا دیا جائے۔ پھر چوتھی تکبیر جب امام کہے گا اس کے ساتھ آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے اور آپ نے رکوع کرنا ہے۔ پھر رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوں گے، جسے کوما کرنا کہا جاتا ہے، پھر 2 سجدے ہیں، اس کے بعد تشہد ہے۔ تو اس طریقے سے امام سلام پھیر کر یہ آپ کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد امام نے 2 خطبے کہنے ہیں عربی زبان کے اندر، ان 2 خطبوں کا سننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو ان 2 خطبوں کو خاموشی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ اس طرح آپ کا نماز عید کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر کے اندر آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔